صدر اجلاس صدر مشاعرہ نعیم حامد علی الحامد صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ چند قطعات پیش کرتا ہوں۔ میں نے جس دن سے تیرا نقش کف پا دیکھا، کیا ہوگا، کیا انداز صاحب، میں نے جس دن سے تیرا نقش کف پا دیکھا، پھر تیرے سر کی قسم منہ نہ کسی کا دیکھا۔ میں نے جس دن سے تیرا نقش کف پا دیکھا، پھر تیرے سر کی قسم منہ نہ کسی کا دیکھا۔ دید پر تیری تصدق، تیری قربت کے نثار، توجہ فرمائیے حضرات، دید پر تیری تصدق، تیری قربت کے نثار، میں نے خوشبو کو چھوا پیکر نغمہ دیکھا۔ میں نے جس دن سے تیرا نقش کف پا دیکھا، پھر تیرے سر کی قسم منہ نہ کسی کا دیکھا۔ دید پر تیری تصدق، تیری قربت کے نثار، میں نے خوشبو کو چھوا پیکر نغمہ دیکھا۔ عرض کر رہا ہوں کہ میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں۔ میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں۔ دیکھ پائیں وہ اگر حسن جہاں تاب تیرا، میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں۔ دیکھ پائیں وہ اگر حسن جہاں تاب تیرا، آرزو چشمو لبو ابرو گیسو ہی نہیں۔ میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں۔ دیکھ پائیں وہ اگر حسن جہاں تاب تیرا، آرزو چشمو لبو ابرو گیسو ہی نہیں۔ ایک قیامت ہے ہما پے کرے شاداب تیرا، ایک قیامت ہے ہما پے کرے شاداب تیرا۔ چاندنی رنگ شفق، نکھت گل نور سحر۔ کیا لفظیات ہے بھائی۔ چاندنی نکھت گل رنگ شفق نور سحر، ہوئے یکجا تو بنا جس میں گل اندام تیرا۔ ہوئے یکجا تو بنا جس میں گل اندام تیرا، باوجود کہ تیرا نام بھی معلوم نہیں، کوئی بھی نام ہو لگتا ہے مجھے نام تیرا۔ چاندنی رنگ شفق، نکھت گل نور سحر، ہوئے یکجا تو بنا جس میں گل اندام تیرا، اور باوجود کہ تیرا نام بھی معلوم نہیں، کوئی بھی نام ہو لگتا ہے مجھے نام تیرا۔ دیکھیے ایک قطعہ اور، چھیڑ رہتی ہے صدا گردش ایام کے ساتھ، چھیڑ رہتی ہے صدا گردش ایام کے ساتھ، ایک پل ہم تو نہ بیٹھے کبھی آرام کے ساتھ۔ چھیڑ رہتی ہے صدا گردش ایام کے ساتھ، ایک پل ہم تو نہ بیٹھے کبھی آرام کے ساتھ۔ ناز ہے ہم کو نعیم اپنی سیاہ بختی پر، ناز ہے ہم کو نعیم اپنی سیاہ بختی پر، کچھ تو نسبت ہے تیری زلف سیاہ فام کے ساتھ۔ ناز ہے ہم کو نعیم اپنی سیاہ بختی پر، کچھ تو نسبت ہے تیری زلف سیاہ فام کے ساتھ۔ اور یہ آخری قطعہ کہ بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، ملاحظہ فرمائیں کہ بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا۔
بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا، اور تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے۔ بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا، اور تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے، اور شمشیر سے سچا کوئی راوی نہیں ہوتا۔ تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے، شمشیر سے سچا کوئی راوی نہیں ہوتا۔ بس آخری ایک غزل سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ براہیمی نسب ہیں، دیکھیں بھئی نعیم، براہیمی نسب ہیں، سیرت آذر نہیں رکھتے۔ براہیمی نسب ہیں، سیرت آذر نہیں رکھتے، جو غیر اللہ کے آگے جھکے وہ سر نہیں رکھتے۔ براہیمی نسب ہیں، سیرت آذر نہیں رکھتے، جو غیر اللہ کے آگے جھکے وہ سر نہیں رکھتے، اور نگاہ داران حرف و صوت دل میں ڈر نہیں رکھتے۔ آپ تمام شعراء کی حضرات کی نظر کہ نگاہ داران حرف و صوت دل میں ڈر نہیں رکھتے، قلم کی آبرو رکھتے ہیں، خوف سر نہیں رکھتے۔ نگاہ داران حرف و صوت دل میں ڈر نہیں رکھتے، قلم کی آبرو رکھتے ہیں، خوف سر نہیں رکھتے، اور اگر راہ وفا میں آئے منزل سر کٹانے کی، اگر راہ وفا میں آئے منزل سر کٹانے کی، ہم ایسے وقت بھی ہرگز قدم بچ کر نہیں رکھتے، ہم ایسے وقت بھی ہرگز قدم بچ کر نہیں رکھتے۔ اور شعر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا چہرہ جذبات دلی کا عکس ہوتا ہے، ہمارا چہرہ جذبات دلی کا عکس ہوتا ہے، ہم اپنے دل میں جذبات منافق گر نہیں رکھتے، ہم اپنے دل میں جذبات منافق گر نہیں رکھتے۔ اور شعر عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہم اپنی آستینوں میں کبھی خنجر نہیں رکھتے، ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہم اپنی آستینوں میں کبھی خنجر نہیں رکھتے، اور تہی مغزاں سرور علم سے محروم رہتے ہیں، تہی مغزاں سرور علم سے محروم رہتے ہیں، وہ سر رکھتے ہیں لیکن فہم دانشور نہیں رکھتے، وہ سر رکھتے ہیں لیکن فہم دانشور نہیں رکھتے۔ ہماری جرت پرواز محدود مکان کب ہے، ہماری جرت پرواز محدود مکان کب ہے، نہ دے جو حوصلے کا ساتھ وہ شہ پر نہیں رکھتے، نہ دے جو حوصلے کا ساتھ وہ شہ پر نہیں رکھتے، اور جو دولت ہم کو حاصل ہے وہ سرقہ ہو نہیں سکتی، جو دولت ہم کو حاصل ہے وہ سرقہ ہو نہیں سکتی، ہوا ہے علم ارزانی اگرچہ زر نہیں رکھتے، ہوا ہے علم ارزانی اگرچہ زر نہیں رکھتے۔ اور آخری شعر ہے کہ حدیث ماں سنو گر قصہ عالی نسب خانے، یہ شیخ علی حزیں کا مصرع ہے کہ حدیث ماں سنو گر قصہ عالی نسب خانے، کشش افسانہ ہائے قیصر و سنجر نہیں رکھتے۔ شکریہ حضرات، اسی کے ساتھ مشاعرہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام سامعین اکرام کا اور ذمہ داران بزم کا اور شعراء اکرام کا۔
میں تمام تر خوبیوں کو شورا کی سبب اور آپ کی شمولیت کے شمار کرتا ہوں، اور تمام تر کمزوریوں کو میں اپنی ذات پہ قبول کرتا ہوں. انشاءاللہ صحبتیں رہیں گی تو انشاءاللہ اس طرح کی بزم ہم سجاتے رہیں گے. شکریہ. میں شورا حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر ہی رہیں، شال پوشی ابھی باقی ہے. میں شورا اکرام سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر ہی رہیں. بزم اتحاد کے تمام اراکین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج کی طرف تشریف لائیں. میں بزم اتحاد کی جانب سے تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے گلوبل ٹریولز اینڈ ٹورزم، ڈریم انڈیا کمپنی، ہدادہ کمپنی، ہوٹل آئی کے لنڈن ریسیڈنسی، توشیبا عبداللطیف جمیل، پرائم بیسک کیمیکل، بیسٹ ہارویسٹ ٹریڈنگ کمپنی، ایئر انڈیا، آل سبائن ٹریڈنگ کمپنی، الجوف ٹریولز، دعوت ریسٹورنٹ، الفلاح انٹرنیشنل اسکول، سعودی اسٹیل کمپنی، جورڈانو، فوکس پیٹرولیم، اور جو شخصی طور پر تعاون کرے ہیں ان تمام کا بزم اتحاد تہہ دل سے شکر گزار ہے. اس مشاعرے کا آپ تمام حضرات کا یہاں ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ مشاعرہ انتہائی کامیاب رہا. بزم اتحاد آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہے. مشاعرہ اختتام کو پہنچتا ہے. شب بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.